السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوان حدیث میں خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پر۔ الحمدللہ ہم نے پوری حدیث پہ بات کر لی۔ اب اس حدیث ہی سے متعلق چند سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ کہ اس حدیث کے اندر دنیا اور عورت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے ہجرت کی تحقیر کی گئی ہے، اور جو تعریف کی گئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی گئی ہے۔ دنیا کے لیے ہجرت، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت یا کسی اور غرض کے لیے نیت، اس کی تو تحقیر کی گئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا دنیا کے لیے ہجرت کرنا، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرنا یا کسی اور مقصد کے لیے ہجرت کرنا جو فی نفس ہی شریعت کی کسی اصول سے ٹکراتا نہ ہو، تو کیا ایسی ہجرت کرنا ممنوع ہے؟ کیا ایسی ہجرت نہیں کرنی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کی اصل مراد اور حدیث کا مطلب کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں دنیا اور عورت کے لیے ہجرت کرنے کی تحقیر کیوں کی گئی ہے۔ تو پہلی بات کی طرف آتے ہیں کہ حدیث کی جو مراد ہے، حدیث کا مطلب ہے، حدیث کی مراد اور حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا اور عورت وغیرہ کے لیے ہجرت کرنا ممنوع ہے، بلکہ حدیث کا اصل مطلب اور اس کی اصل مراد یہ ہے کہ ہجرت جیسے عظیم ترین عمل کو دنیا کی نیت کر کے یا عورت سے نکاح کرنے کی نیت کر کے بیکار کرنا ممنوع ہے۔ یعنی دنیا کے لیے ہجرت کرنا یا عورت کے سے نکاح کے لیے ہجرت کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ فریضہ ہجرت کو دنیا کی نیت سے یا عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے بیکار کرنا ممنوع ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ آپ کی نیت ایک درست عمل کے اندر اور ہجرت جیسے عظیم ترین عمل اور ہجرت جیسے عظیم ترین فریضے کے اندر آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی نیت دین ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آپ کی نیت دنیا ہے یا آپ کی نیت عورت ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر آپ کی نیت کسی بھی درست عمل میں اور بالخصوص ہجرت جیسے عظیم ترین عمل میں دین ہے، اللہ کی رضا کی تلاش ہے، تو آپ کی نیت آپ کے عظیم عمل کو عظیم ترین بنا دے گی۔ اور باقی جو چیزیں ہیں، دنیا، کسی عورت سے نکاح کرنا، شادی رچانا، یہ ضمنی طور پر خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کی نیت فریضہ ہجرت جیسے عظیم ترین عمل میں بھی آپ کی نیت دنیا کا حصول ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنا مقصود ہے، تو فریضہ ہجرت کی تکمیل کے باوجود فریضہ ہجرت کا کوئی ثواب نہیں ملا۔ زیادہ سے زیادہ کچھ ملا تو جس دنیا کی نیت کی تھی وہ دنیا مل گئی، یا جس عورت سے نکاح کرنے کی نیت کی تھی وہ عورت مل گئی، بس ہجرت کا ثواب تو گیا۔ یہ ہے مطلب حدیث کا۔ اس لیے فی نفس ہی دنیا کے لیے ہجرت کرنا، عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں بھی اچھی نیت ہو، اللہ کے تقرب اور قربت کی نیت ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو، تو ممنوع کیا، یہ دنیا کے لیے ہجرت بھی محمود ہو جائے گی، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرنا بھی محمود ٹھہرے گا۔ آپ دنیا اس لیے حاصل کرتے ہیں، دنیا کے لیے آپ نے اس لیے ہجرت کی ہے کہ آپ حلال کمائیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، جہنم کی آگ سے بچیں، تو یہ ممنوع تو نہیں، یہ تو عین عبادت ٹھہرے گی۔ یہ چیز آپ نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ آپ عورت سے نکاح کریں تاکہ آپ پاک دمنی کی زندگی گزاریں،
ایک سکھ کی اور سکون کی زندگی گزاریں تو یہ ممنوع نہیں، یہ تو محمود ہے، اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز کو طویل اس لیے کر دیتا ہے کہ ورزش کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے، تو شاید اس کو ورزش کا فائدہ مل جائے لیکن نماز کو لمبی کرنے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام میں ورزش ممنوع ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز جیسے عظیم ترین عمل کو ورزش کی نیت سے بیکار کرنا ممنوع ہے، ہجرت جیسے عظیم ترین عمل کو دنیا کی نیت سے، عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے بیکار کرنا ممنوع ہے، وگرنہ محض دنیا کی نیت کرنا کے لیے ہجرت کرنا، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرنا فی نفسہ ہی ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح ورزش کی نیت سے نماز کو بیکار کرنا ممنوع ہے۔ ورزش ممنوع نہیں ہے، بلکہ ورزش اپنے موقع محل میں بہت اچھی چیز ہے، بلکہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور اللہ کی رضا کی تلاش ہو اور یہ نیت ہو کہ میں ایک صحت مند زندگی، ایک صحت مند مسلمان بن کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ایک صحت مند عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا، تو یہ تو عبادت ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو ہوئی حدیث کی اصل مراد ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آتے ہیں کہ حدیث میں دنیا کے لیے ہجرت اور عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کو تحقیری انداز سے، تحقیری اسلوب میں بیان کیوں کیا گیا ہے؟ حدیث کے جملوں کی بناوٹ ایسی کیوں ہے کہ اس میں حقارت کا پہلو نظر آتا ہے؟ دنیا کی ہجرت کے لیے، عورت سے نکاح کرنے کے لیے، سے ہجرت کرنے کے لیے اس میں حقارت کا پہلو نظر آتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کے مقابلے میں ہر ہجرت کمتر ادنا ہے، تو اس لیے ہجرت الی اللہ و رسول کے بالمقابل تحقیری انداز اختیار کیا ہے۔ تحقیری انداز کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور عورت کے لیے جو ہجرت ہے نا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہجرت ہے اس کی نسبت انتہائی کمتر اور حقیر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے عظیم ترین فریضے میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرنے کی نیت کرنے کی بجائے دنیا کے حصول کی نیت کر لی جائے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت کر لی جائے، تو پھر ایسی نیت حقیر ہوئی نا، جو ہجرت جیسے عظیم ترین عمل کے اجر و ثواب کو بیکار کر کے رکھ دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہجرت جیسے عظیم ترین فریضے میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی نیت ہوتی تو دنیا چونگے میں مل جاتی، ضمنی طور پر مل جاتی، عورت بھی ضمنی طور پر حاصل ہو جاتی۔ لیکن جب ہجرت جیسے عظیم ترین فریضے میں نیت دنیا کی کر لی، نیت عورت سے نکاح کرنے کی کر لی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کا تصور تو ختم ہو گیا نا، اس کا اجر و ثواب تو ختم ہو گیا نا، ٹھیک؟ اور زیادہ سے زیادہ کیا ملا؟ جو ملنا وہ بھی یقینی نہیں۔ یعنی ہجرت جیسے عظیم ترین عمل میں جب دنیا یا عورت کی یا کسی اور چیز کی نیت کر لی جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کا تصور تو ختم ہو گیا، اس کا اجر و ثواب ختم ہو گیا، اور جس چیز کی نیت کی اس کا ملنا بھی یقینی نہیں رہا۔ دنیا کی نیت کی، پتہ نہیں دنیا ملتی ہے کہ نہیں، عورت سے نکاح کرنے کی نیت کر لی، عورت وہ نصیب بھی ہوتی ہے کہ نہیں، اگر کچھ ملا بھی تو زیادہ سے زیادہ جو نیت کی وہی دنیا ملی، جس عورت سے نکاح رچانے کی نیت کر لی وہی ملی، اور کچھ بھی نہیں ملا، تو پھر ایسی نیت حقیر ہوئی نا۔ تو اسی لیے حدیث کے اندر تحقیر کا پہلو اپنایا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کے مقابلے میں دنیا کے لیے ہجرت کے لیے اور عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کے لیے جو انداز ہے وہ تحقیری انداز اپنایا گیا ہے، تاکہ امت کو حقیقت کا ادراک ہو جائے، اسے شعور حاصل ہو جائے، اسے احساس ہو جائے کہ اسے ہر درست عمل کے اندر کیسی نیت رکھنی چاہیے، کون سی نیت رکھنی چاہیے، اور نیت کو کس درجے اور سطح پر رکھنا چاہیے۔